آیت نمبر 160 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو اپنے وہ احسانات یاد دلائے ہیں جو میدان تیہ کے اندر ان پر ہوئے تھے۔ قوم یہود جس وقت دریا سے پار ہو گئی اور ان کا دشمن فرعون بمائے اپنے لاؤ لشکر کے دریا برد ہو گیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو نظام زندگی، طرز زندگی، انداز زندگی گزارنے کے لیے تورات کی شکل میں شریعت، کتاب الہی عطا فرما دی۔ اب حق تھا یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کی 100% پابندی کرتے، لیکن انہوں نے پھر نافرمانیاں شروع کی۔ تو ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب آیا، سزا آئی، اور وہ یہ کہ ایک بڑا لک و دک میدان تھا جس میں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی سبزہ سایہ ہے، صرف لک و دک صحرا ہی صحرا ہے۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہے صحرا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اس میدان میں اللہ پاک نے ان کو بطور سزا کے 40 سال تک کا عرصہ وہاں گھمائے رکھا۔ صبح کو چل رہے ہیں، جا رہے ہیں مصر کی طرف، لیکن جہاں سے چلے شام ہو گئی وہیں کھڑے ہیں۔ 40 سال کا عرصہ اس میں سرگردان رہے، گھومتے رہے، چلتے رہے۔ اب ظاہر ہے اس دوران میں کھانا بھی ہے تو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینا ہے تو پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سائے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی اسباب زندگی وہاں بالکل نہیں تھے۔ باوجود کہ یہ قوم اس وقت عذاب کی شکل میں تھی، سزا کی شکل میں تھی، نافرمانیوں کی حالت میں تھی، یہ اس میدان میں ان کا رہنا بطور سزا کے تھا۔ لیکن میں ایک جملہ آگے جا کے عرض کروں گا، غور سے سننا۔ یہ قوم نافرمانی کی حالت میں، اللہ نے سزا دی ہوئی ہے کہ تم اس میدان میں سرگردان رہو گے۔ کھانے کے لیے ان کو من و سلوہ مل رہا ہے، بنا بنایا دسترخوان ہر ایک کے سامنے آ جاتا ہے۔ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کھانے کے لیے۔ وہ جی بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، وہ جی اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ جی پیٹ تو مانگتا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ بندہ ساری محنت میں مرکز بنائے ہوئے ہے کھانے پینے میں، لیکن ان کے لیے کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بنا بنایا دسترخوان، صبح کو الگ، شام کو الگ، نمکین الگ، میٹھا الگ۔ کھانے میں یہی ہوتا ہے نا، نمکین کے ساتھ میٹھا تو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، لیکن ان کو جہاں بٹیرے ہیں تو وہاں ترنج بین بھی ساتھ ہے، میٹھا بھی ساتھ ہے۔ دسترخوان سجا سجایا، بنا بنایا، نہ عورتوں کو مشقت، نہ کچھ، نہ برتن دھونے پڑے، نہ کچھ کرنا پڑے، نہ آگ جلانی پڑے، نہ کچھ کرنا پڑے۔ بنا بنایا دسترخوان آیا، کھاؤ، پھر شام کو پھر آ جائے گا، پھر صبح کو پھر آ جائے گا۔ 40 سال جس حال میں یہ سزا کاٹ رہے ہیں، سزا کی حالت میں ان کو مل کیا رہا ہے؟ کھانے کے لیے من و سلوہ۔ آج کل مٹھائیوں کی بڑی بڑی دکانوں کے نام رکھے ہیں من و سلوہ، ان کو سزا کے طور پہ مل رہا ہے۔ اور پینے کے لیے پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 خاندان ہیں۔ پھر وہ چشموں والا پتھر جتنا یہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ چشمے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جہاں بھی پڑاؤ کرنا ہے وہیں چشمے بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کوئی موٹر ہے، نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی کچھ ہے، نہ کوئی بل ہے۔ تازہ پانی زمین کا فرش، سردیوں میں گرم ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا ہے، وہ میسر ہے۔ یہ عذاب کی حالت میں ہے، سزا کی حالت میں ہے، یہ ان پر عتاب و عقاب ہے۔ اور ان کو دھوپ لگتی ہے، جتنی دھوپ زیادہ ہوتی ہے بادل گھنا آ جاتا ہے،
धूप अगर थोड़ी कम होती है, बादल पतला हो जाता है, साया किया हुआ है, वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम। जिधर जा रहे हैं आ रहे हैं, बादल ऊपर साया किया हुआ है। ये वो कौम है जिनको सजा दी जा रही है। ये तो अयाशियाँ कर रहे हैं, ये तो बज़ाहिर अयाशियों वाली ज़िंदगी है। हदीस पाक में वाक़यात में ये लिखा है कि उनके जिस्म पे जो कपड़ा था 40 साल में न किसी का कपड़ा पुराना हुआ, न मैला हुआ, न जिस्म से छोटा बड़ा हुआ। बच्चा है, कपड़ा पहना हुआ है, 40 साल में कितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन कपड़ा साथ साथ बड़ा हो रहा है। बंदा पतला था, मोटा हो गया, कपड़ा खुद खुल रहा है। मोटा था, पतला हो गया, कपड़ा खुद सुकड़ रहा है। इससे बढ़ के और क्या हो? खाने के लिए इंतज़ाम फ्री, पीने का इंतज़ाम फ्री, बादल साए का इंतज़ाम फ्री, लिबास के लिए ये सहूलत। लेकिन सवाल है कि हैं किस हाल में? सज़ा की हालत। तो फिर सज़ा की हालत में ये अयाशियाँ कैसे? ये नुक्ता जो मैंने कहा मैं अर्ज़ करूँगा, ये सोचने की चीज़ है हमारे लिए। आज एक कौम सज़ा की हालत में, जैसे आजकल हम कहते हैं हमारे बड़े लोग बेचारे फलाने पर नज़रबंदी है, फलाना जेल काट रहा है, ये पता नहीं कि वो गरीबों से 10 गुना ज़्यादा अब भी वहाँ अयाशियाँ कर रहा है। ये बनी इसराइल वाली जेल है जो हमारे सियासी लोगों को दी जा रही है। ये यहूदियों वाला सलूक इनके साथ किया जा रहा है। इतना उनको सहूलत इस हाल में क्यों मिल रही थी? इसका एक ही जवाब है जो किताबों में लिखा है और कोई नहीं है, कि इनके साथ अल्लाह के 2 नेक बंदे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा फफ़रुक बैनी व बैनहुम, मुझ में और इनमें जुदाई कर दे, इनको मुझसे दूर कर दे। अगर ये दुआ अल्लाह कबूल कर लेता और मूसा अलैहिस्सलाम अलग हो जाते और ये कौम अलग हो जाती, तो इन पर ये नेमतें, ये सहूलतें ना होती। ये अल्लाह वाले नेक बंदों की सोबत, माइयत, उसकी बरकत है कि बावजूद सज़ा के भी इन पर अल्लाह की नेमतों के दरवाजे खुले हुए। ये फ़ायदा है किसका? अल्लाह वालों की सोहबत का। ये है नेक लोगों के साथ जुड़े रहने का फ़ायदा। नेकों के साथ कब्र का भी फ़ायदा है, नेकों के साथ उठक बैठक का भी फ़ायदा है कि अल्लाह की रहमत के जब हवा चलती है, अल्लाह की रहमत जब बरसती है किसी नेक बंदे की कब्र पर, तो कुर्ब व जवार वालों को भी फ़ायदा हो और इसके दुनिया में मज़ाहिर है। इसलिए यहाँ उन यहूदियों पर मुअज़्ज़ब होने के बावजूद, नाफरमान होने के बावजूद, सज़ावारे सज़ा होने के बावजूद उनको सज़ा दी जा रही है बज़ाहिर, लेकिन सज़ा के साथ साथ नेमतों कितनी दी जा रही है, नेमतों में अयाशियाँ कैसी कर रहे हैं। लेकिन ये कौम इतनी कोई बिगड़ी हुई थी कि उनको ये अयाशियाँ, ये सहूलतें, ये अल्लाह की नेमतें भी रास नहीं आई। कहने लगे जी एक एक खाना मुस्तकिल रोज़ाना जो बना बनाया था, एक खाना मन्नो सलवा, इसको खा खा के हम उकता गए, हम अक गए। हमारे लिए अब कोई प्याज, कोई लहसुन, कोई दालें, कोई फलां, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया फिर इसके लिए खेती बाड़ी खुद कर दी, ज़मीनों को पानी भी लगाना होगा, हल भी चलाना होगा, बिजाई भी करनी होगी, फसल का ख्याल भी करना होगा, कटाई भी करनी होगी, फिर ये मिलेंगी। जाओ मिस्र में बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जाके हल चलाओ, ज़मीनों को आबाद करो, फिर जाके दालें, गोश्त, क्या है, गंदम, अनाज खाओ। और दूसरे इन्होंने ये किया, अल्लाह ने फरमाया था कि सुबह भी मिलता है, शाम को मिलता है, ताज़ा मिलता है, फ्रेश मिलता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, ज़ख़ीरा नहीं करना, शाम सुबह के लिए संभाल के रखने की बात नहीं करनी। ये कौम इतनी बदइत्मीद थी, शायद शाम को ना आए तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह तो फरमा रहे हैं आएगा, लेकिन अगर ना आया तो फिर क्या करेंगे? चलो कोई नहीं, संभाल के कुछ रख लो। जैसे आजकल के हमारे कंजूस लोग होते हैं,
بخیل لوگ ہوتے ہیں، شاید نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے، تو کچھ سنبھال کے رکھنے لگ گئے، اس بنا پر من و سلوہ سے محروم کر دیا ان نعمتوں سے، پھر اپنی ناشکریوں کی وجہ سے، نالائقیوں کی وجہ سے محروم کر دیے گئے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو انہوں نے ان نعمتوں کے باوجود ناشکریاں کی ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے آپ کا کچھ بگاڑا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے، گناہ کر کے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ تو اس پر فرمایا جا رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور حکم بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم۔ یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، پانی پینا ہے تو پانی کے بغیر تو لحظہ نہیں گزرتا، وقت نہیں گزرتا۔ تو اب اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی تو اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، مار اپنا ڈنڈا اس پتھر پر، مختص پتھر، الحجر بارفا، متعین پتھر، یعنی کسی پتھر پہ مارے گا چشمے جاری ہو جائیں گے، نہیں، اللہ نے پتھر متعین کر کے دیا، اس پتھر پہ مارے گا تو پھر 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ فَانْبَجَسَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، جان لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا مشرب، کہاں سے پانی میں نے پینا ہے، ہر ایک کے لیے متعین، خود بخود، یہ اس قبیلے کا، یہ اس قبیلے کا، 12 خاندان، 12 چشمے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی آپس کے اندر رولا نہیں، ہر ایک کا الگ الگ گھاٹ ہے، الگ الگ پانی لینے کی جگہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کر دیا ہم نے ان پر بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے ان پر من و سلوہ۔ اللہ کا نظام، بٹیرے کا گوشت، پرندے کا گوشت، جنگلی پرندے کا گوشت آج کل بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملتا، وہ بھی فارمی کھانے پر مجبور۔ 100 روپے کا ایک بٹیرا جو ایک اشارہ نہیں بنتا، ایک سٹانگ نہیں بنتا، 100 روپے کا ایک بٹیرا، وہ جنگل میں وہاں بکتا ہے، شہر میں آتے آتے 150 روپے کا ہوتا ہے، وہ ان کو مل رہا ہے بنا بنایا، تلا تلا، یہ تو کچا ملتا ہے، صرف گوشت ملتا ہے، وہ بنا بنایا، تلا تلایا، پکا پکایا۔ اللہ نے ساتھ حکم دیا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ اور صاف ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے نافرمانیاں کی، ناشکریاں کی، تو اس پر فرمایا جا رہا ہے وَمَا ظَلَمُونَا، ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ کا ہی نقصان، اپنے آپ کا ہی نقصان، اپنے آپ کا کچھ بگاڑ۔ میں نے عرض کیا تھا اگلے دن، ظلم کا معنی کسی کو گولی تھپڑ مارنا، کسی سے کوئی چیز چھین لینا، یہ ہمارے عرف میں ظلم کا معنی ہے۔ اصل ظلم کا معنی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ میں اس کو استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ ٹوپی سر پہ پہننے کے لیے ہے، اس کو پاؤں میں ڈال دینا، جوتا پاؤں میں پہننے کے لیے اس کو سر پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ ماں باپ ادب احترام کے لیے ہیں، ان کی بے اکرامی کرنا ظلم ہے۔ اور جو چوڑے چمار، کافر، مرتد، مثال کے طور پر مرزائی، قابل اہانت ہیں، ان کا اعزاز و اکرام کرنا یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، ہر چیز کو جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے بنایا ہے اسی میں استعمال کرنا۔ یہ زبان اللہ نے کس لیے بنائی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے کس لیے دی ہیں، یہ پاؤں اللہ نے کس لیے دیے ہیں، یہ ہاتھ اللہ نے کس لیے دیے ہیں، یہ دل اللہ نے کس لیے دیا ہے، ان کو جس مقصد کے لیے دیے وہاں استعمال کرنا عین انصاف ہے، اور اس سے ہٹ کے ان کو استعمال کرنا گھٹیا دنیا، ڈکے جن کی اللہ کے مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں، ہمیں اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو انہی کے کمانے پہ لگا دیں۔ بھئی یہ جنت کمانے کے لیے، اللہ کی رضا کمانے کے لیے، یہ جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ جنت کمانے کے لیے دیا ہے،
یہ اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، یہ اس کمینی دنیا کے لیے نہیں دیا ہے۔ کمینی دنیا کو اس جسم کا خادم بنایا ہے۔ انتم خلقتم للآخرۃ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وانتم خلقتم للآخرۃ، تم تو آخرت بنانے کے لیے پیدا کی۔ ہم نے اپنے جسم کو لگا دیا جی بچوں کے لیے شام کو 2 روٹیاں کمانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نحن نرزقکم، ہم ہی تم کو روزی دیتے ہیں، وإیاہم، اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ لوگوں نے عذر کیا تھا، یہ قرآن میں موجود ہے کہ جی بچوں کی روٹی کمانی پڑتی ہے اس لیے دین کا کام چھوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا روزی ہمارے ذمہ ہے، جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا اس کو ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، اور جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا دین کا کام، ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا، الٹ چل پڑے۔ پھر اللہ نے سوچ بھی وہی دے دی، وہ جی روٹی 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 روٹی۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ، یہ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جتنی زندگی لاہور میں رہے، جنازے میں 2 لاکھ سے زیادہ آدمی شامل تھے۔ اس زمانے میں جب کوئی ذرائع مواصلات نہیں تھے، کوئی ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے، اس آدمی کے لیے ایک دن بھی مسجد مدرسے میں ساری زندگی گزار کے اپنی تنخواہ مقرر نہیں کی۔ باقاعدہ اصول یہی تھا، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی تنخواہ نہیں۔ اور ایک غریب آیا، حضرت دل چاہتا ہے اللہ حج کرا دے، دل چاہتا ہے اللہ، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، دعا کر دیں۔ حضرت فرمایا فلاں وقت، اپنا کمرہ تھا حضرت کا حجرہ مخصوص، فرمایا فلاں وقت آنا۔ وہ اس وقت آیا، حضرت نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد فرمایا فقیرہ ادھر دیکھ، یہاں سے جتنے تیرے حج پہ خرچہ ہوتا ہے لے لے۔ اس نے دیکھا تو سارے نوٹ ہی نوٹ ایسے پڑے ہیں جیسے سنبھالنے والے نہیں، ایسے جیسے ہم ڈالتے، جتنا تیرے حج کا خرچہ ہے لے لے۔ اس زمانے میں 600 روپیہ لگتا تھا، اس نے 600 لے لیا، چلا گیا خوش ہو کے، لو جی حج کے پیسے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی، مدرسے کا اصول آج تک بھی وہاں ہے کہ مدرسے کی رسید مدرسے سے باہر نہیں جائے گی۔ دینے والے حضرت لے نہیں رہے، میرا خرچہ پورا ہو گیا ہے، مجھے ضرورت نہیں کسی اور مدرسے میں جا کے دو۔ وہ دینے والے جوتے کے اندر پیسے ڈال کے چلے گئے، واپس آئے پاؤں میں جوتا پہن لگے تو اندر پیسے ہیں۔ کہتے ہیں جب تم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے، دنیا تمہارے جوتوں میں یوں ذلیل ہو کے آئے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بڑا آدمی آیا، حضرت ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ اچھا جی کتنا؟ 1 لاکھ روپیہ، اس زمانے میں 1 لاکھ روپیہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہم عام آدمی کا ہدیہ نہیں لیتے، جو ہمارا پرانا شناسا بھی ہو، مرید بھی ہو، ہمیں اس کی آمد و خرچ کا پتہ بھی ہو کہ حلال جائز کماتا جائز کرتا ہے، اسی کا ہدیہ لیتے ہیں، ہر آدمی کا ہدیہ ہم۔ فرمایا دیکھ لے حضرت اتنا بڑا ہدیہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ فرمایا تجھے اتنا ہدیہ تیرے منہ پہ مارنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ تو ہدیہ دینے والے پر نخرہ کر رہا ہے تو ایسا کوئی تجھے پیر بھی نہیں ملے گا جو تیرا 1 لاکھ روپے کا ہدیہ تیرے منہ پہ مارے۔ جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو پھر ذلیل ہوگے، اور جب تم دنیا سے کے پیچھے نہیں بھاگو گے، اپنی آخرت کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا ذلیل ہو کے تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔ الحمد